अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। बीइंग ए डॉक्टर मुझे आज आपसे कुछ टिप्स चाहिए। मैंने तो काफ़ी काम किया है लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी बने हैं और हो सकता है कल को ये भी एक स्कैंडल बने। तो आज मैं इस पे डिस्कस करना चाह रहा था कि आप मुझे थोड़ा सा इसमें अपनी इनपुट दें, क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं और ये मेरे जो तीनों चैनल्स हैं इनके सब्सक्राइबर जितने हैं वो लाखों लोग इसको देखते हैं और इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हेल्थ वर्कर्स, हर तरह के लोग शामिल होते हैं। आज का टॉपिक ये है कि ये जो कोरोना का एक चला हुआ है सिलसिला, इसमें कोई शक नहीं कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है और इसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। मैं इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही। जो हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का फायदा क्या है? सैनिटाइजर क्या करता है कि आपके हाथ पे अगर कोई वायरस लगा हुआ है तो ये उसकी फैट को डिसॉल्व कर देता है। जब फैट डिसॉल्व हो जाती है तो उसकी प्रोटीन तो इंटैक्ट रहती है, क्योंकि आपकी जो ये सैनिटाइजर है इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बेसिकली ईथर वगैरह शामिल होता है, तो ये उस फैट को डिसॉल्व करता है, प्रोटीन को इंटैक्ट रहने देता है, उस पर कोई असर नहीं डालता। अब या तो आप इस मेरी बात से मुत्तफिक, आपने गौर से सुनना और मेरी बात पे मुत्तफिक होंगे या मुझे क्रिटिसाइज जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में कुछ ना कुछ डालिएगा जरूर कि मैं क्या गलत कह रहा हूं। सैनिटाइजर जो है जब वायरस को ऊपर से उसकी खाल उतार देता है तो उसके बाद प्रोटीन रह जाती है। प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, ना कि फैट के अगेंस्ट। अब जब आप सैनिटाइजर से ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपके हाथ पे लगा हुआ जो जरासीम है वो वैक्सीन का काम करता है। वो कैसे वैक्सीन का काम करता है कि वैक्सीन में भी आप उसको अटेनुएट कर देते हैं। अब एटेनुएट मीन कि उसकी तब्दीली ले आते हैं, उसकी अल्ट्रेशन कर देते हैं। अब ये है कि अब फैट उतर गई, प्रोटीन रह गई, प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई। तो हम जो इतनी महंगी वैक्सीन 8,500 हजार रुपए भर के प्राइवेट लोग उसको लगा रहे हैं, तो क्या पूरे पाकिस्तान में ये जो इतने इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटियां तक हमने बना छोड़ी, हालांकि है वो कॉलेज ही लेकिन नाम चेंज कर दिया, जैसे हमने केपी के नाम रख लिया। तो ये जो इतना फंड्स हम हेल्थ वालों को देते हैं तो क्या वो इतना सा काम भी नहीं कर सकते? यानी वैक्सीन जो है वो बनी हुई है, आप सिंपली उसकी फैट रिमूव करके तो उससे वैक्सीन का काम ले सकते हैं। और ये हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड इसी तरीके से होती है। जब आपके 1929 में स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू वगैरह आए थे तो उस वक्त भी हर्ड इम्यूनिटी कैसे बनी थी? ऐसे ही बनी थी। अब ये है कि या तो हम बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे क्रिटिसाइज करें कि नहीं आप ये बात गलत कर रहे हैं। यानी आप अगर आपको डाउट है कि जी ये ऐसे नहीं हो सकता और रिस्क है, तो फिर सैनिटाइजर बंद करें, क्योंकि वो यही काम कर रहा है कि उस वायरस को वो अटेनुएट कर रहा है और कुछ नहीं करता सैनिटाइजर। आपने हर बैंक, हर घर, हर जगह पे आपने सैनिटाइजर रख दिया। तो या तो सैनिटाइजर जो काम कर रहा है उससे फायदा उठाएं, और या फिर यह है कि इस सैनिटाइजर को बंद करें। दोनों में से एक काम करें, क्योंकि इसका मतलब आपको यकीन नहीं है कि ये सैनिटाइजर ये काम करता है। अगर यकीन है तो फिर आप फर्ज करें आपके हाथ पे वायरस लगा हुआ है, आपने सैनिटाइजर से किया, वो सैनिटाइजर उड़ गया, उसकी जो फैट है वो उसमें डिसॉल्व हो गई और वो वायरस जो है उससे आप महफूज हो गए, लेकिन प्रोटीन तो आपके हाथ पे लगी है। अब उस प्रोटीन से आप जब खाना उसी हाथ से खाते हैं तो वो आपके खाने के साथ आपके अंदर चली गई
اور جب آپ کے اندر چلی گئی تو وہ ایک سورس آف جو ہے وہ اینٹیجن بن گیا، اور اس کے اگینسٹ جو ہے اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو گئی اور آپ کی امیونٹی بن گئی۔ اس میں کون سا ایسا ہے مشکل جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اور میں اپنے جتنے ہیلتھ سائنٹسٹ ہیں وہ اس پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ کام کر کے تو اپنے ملک میں ویکسین بن سکتی ہے، اور اگر اس پہ وہ ایگری نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر سینیٹائزر بند کر دیں، کیونکہ اس پہ جو کروڑوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے وہ تو کم از ختم ہو۔ میں نے اس معاملے میں ایک ریسرچ کی اور ڈیٹا اکٹھا کیا، ریسرچ نہیں بس ڈیٹا ہی اکٹھا کیا۔ میں نے میرا ایک مکینک ہے، تو میں اس کے پاس اکثر اپنی گاڑی کی سروس وغیرہ کرواتا ہوں، ٹیوننگ وغیرہ کروانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو اس کے جو شاگرد کو کرونا ہو گیا، اور وہ 7-8 شاگرد تھے، اور ایک ان کے جو استاد جی تھے وہ اس کے ساتھ بالکل گھل مل کے رہ رہے تھے، لیکن ان کو کرونا نہیں ہوا۔ جب میں نے غور سے دیکھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ان کو کرونا کیوں نہیں ہوا، جبکہ وہ پازیٹیو تھا، ان کا جو بندہ شاگرد تھا، اور وہ ادھر یعنی پہلے 4-5 دن تو وہ آتا بھی رہا، یعنی سمٹمز بھی آ گئے لیکن وہ آتا رہا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ مکینک جو ہیں وہ عام طور پہ پیٹرول سے ہر چیز صاف کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ پیٹرول لگ جاتا ہے، اور جو پیٹرول جو ہے وہ سیم وہی کام کرتا ہے جو سینیٹائزر کرتا ہے۔ اب انہی گندے ہاتھوں سے مکینک اکثر کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ورکشاپ میں صابن بھی نہیں ہوتا، اور ان کے ہاتھ سے پیٹرول کی سمیل آ رہی ہوتی ہے اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو یہ رہا تھا کہ وہ جو اینٹیجن مین وہ وائرس جو ان کے ہاتھوں، کیونکہ وہ ٹرانسمٹ تو ہو رہا تھا، وہ کھانے کے ساتھ وہ بندہ بھی کھا رہا تھا جو انفیکٹڈ تھا، وہ منہ میں ہاتھ بھی لگا رہا تھا، اور وہ اسی سے روٹی بھی توڑ رہا تھا۔ تو وہ کیونکہ اینٹیجن جو ہے اس کو پیٹرول اس کی کھال کو ریموو کر رہا تھا، اور وہ پروٹین ان کے اندر مسلسل جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ امیون ہو چکے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر میں نے پھر اس کو پہ غور کیا، تو میں نے یہ دیکھا، جو میرے ذاتی جو میں ڈیٹا اکٹھا کر سکتا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ مکینکس جتنے بھی ہیں، میری نظر سے آج تک ایک بھی مکینک ایسا نہیں گزرا کہ جس کو کرونا ہوا، یا وہ لوگ جو پیٹرول پمپ پہ ڈالتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے اکثر پیٹرول لگتا رہتا ہے، وہ امیون ہوتے گئے، اور اس طریقے سے وہ جو کرونا ہے وہ آگے نہیں پھیلا، اور جس طریقے سے ہرڈ امیونٹی بنتی ہے وہ امیونٹی بنتی گئی۔ اب جیسے ہی یہ امیون ہوتے گئے تو ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوتی گئی۔ ہرڈ بیسکلی لفظ ہے ریوڑ کا، ریوڑ کو ہرڈ کہتے ہیں۔ نارملی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جانوروں کے لیے، کہ جو جب ریوڑ کی چرائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہرڈ کو لے کے چلے گئے۔ تو اگر پرندوں کا ہو تو ہم فلاک استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا کامن استعمال ہوا کہ وہ ہر جگہ پہ اب ہرڈ ہی لکھا جاتا ہے۔ اب مجھے صرف یہ آپ سے آج ڈسکشن کرنی تھی کہ اگر یہ درست ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور طریقہ بھی ہے، یعنی دونوں ہمارے سامنے ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جب ہم کسی چیز کو 65 ڈگری یعنی 55 سے اوپر تو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے وائرس، لیکن اگر ہم 65 یا 70 ڈگری تک ہم ہیٹ کر لیتے ہیں تو فیٹ تو میلٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہی جیسے یہ ہے کہ وہ گوشت جانوروں کو اگر ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں کرونا کا، اور ان کے گوشت سے اگر ہم وہ گوشت جو ہے اس کو مائکرو ویو میں رکھ دیں تو ان کی فیٹ میلٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی مائکرو ویوز جو ہیں وہ تو بہت باریک ہوتی ہیں، ویوز ہوتی ہیں بیسیکلی، سالڈز نہیں ہوتی، تو وہ اس کو سیلولر لیول پہ فیٹ کو میلٹ کر سکتی ہیں، اور جب فیٹ میلٹ ہو جائے گی اس وائرس کی تو وہ سیم ایکٹ کرے گا جیسے کہ ویکسین ایکٹ کرتی ہے۔ ویکسین ایسے ہی بنتی ہیں، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے، اور ویکسینیشن پروڈکشن میں میرا ایکسپوجر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور سارا کچھ ہے، تو ایسے ہی ویکسین بنتی ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے ملک میں ویکسین بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک کروڈ سی ٹپ ہے
یعنی اگر آپ مائکرو ویو میں رکھتے ہیں کوئی چیز تو آپ کے وہ سیلولر لیول پہ ریز جو ہیں اس کو پینٹریٹ کرتی ہیں اور فیٹ میلٹ ہو جاتی ہے. تو آپ اس طریقے سے اگر کریں تو یہ بھی ایک اچھا سورس آف ویکسینیشن یا اینٹیجن بن سکتا ہے، جو کہ آپ کی صحت کو تو کچھ نہیں کہے گا لیکن اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جائیں گی. تو مجھے بڑی حیرانگی ہے، یا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھا دیں یا میری بات کو یہ لوگ سمجھ جائیں اور اس طریقے سے اپنے ملک میں کیونکہ اگر ہم جس طریقے سے ویکسینیشن ہو رہی ہے، اگر پوری آبادی کا صرف 75% کو بھی آپ نے ویکسین کرنا ہے تو پاکستان کو 10 سال چاہیے ہوں گے. اور تو کیا 10 سال ہم انتظار کریں گے کہ جی ہر پوری آبادی کو کریں؟ لیکن جب 10 سال کے بعد آپ اس آبادی کو 75% تک پہنچیں گے تو آبادی ڈبل ہو جائے گی. تو فار ایور ہم یہ ویکسینیشن اس طریقے سے مشکل ہو جائے گا. تو کیوں نہ ایسے کوئی سسٹم کیا جائے اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کیے جائیں نا. اگر میری بات درست ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے، اور اگر غلط ہے تو کم از کم میرے پہ کرٹیسائز تو کریں نا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ٹپس دینی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا، یہ ٹپس ہیں، تھیوری ہے میری، نہ کہ میں اس پہ کوئی بہت بڑی ریسرچ کر کے کوئی پریکٹیکل کر کے کر رہا ہوں. یہ ایک تھیوری ہے اور سب سے پہلے تھیوری ہی دی جاتی ہے. آج تک آپ کئی تھیوریاں سنتے ہوں گے. آئنسٹائن تھیوری، آئنسٹائن جو ہے وہ لائٹ میں تو کنورٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس نے تھیوری دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ڈارون تھیوری، کئی تھیوریز آپ کے سامنے آتی ہیں. تو سب سے پہلے تھیوری آتی ہے، اس کے بعد اس پہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے. آئنسٹائن کی تھیوری کو آج تک پریکٹیکلی تو کوئی نہیں کر سکا لیکن تھیوری ہے درست. تو اسی طریقے سے کسی نے آج تک بندر سے انسان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ڈارون تھیوری جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور سارے اس کو مانتے ہیں. تو میری بھی یہ ایک تھیوری ہے. آپ لوگ دیکھیں غلط یا درست جو بھی ہے اپنے کمنٹس میں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اس طرح کے ٹپس میں آپ کو دیتا رہوں گا. آپ سوچیں اس پہ. اگر میں سوچتا ہوں اور ساری رات پریشان رہتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ ہم نے باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو چیچک کی بیماری بھی ایسے ہی ہوئی تھی. چیچک کی بیماری کا آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو چکن پاکس جس کو بولتے ہیں، تو وہی اینٹیجن یعنی لے کے تو لوگوں کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی پس سیل جو ہیں وہ انجیکٹ کیے جاتے تھے شروع میں. تو اسی طریقے سے بنتی ہیں ویکسین. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کیونکہ لمبا ہوتا جا رہا ہے ٹائم. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.